اس کتاب کی حفاظت کریں گے۔ کیا خیال ہے قرآن کو جب جلایا جا رہا تھا کون سے فرشتے اترے تھے؟ قرآن کریم کو دریا پر کیا جا رہا تھا کون سے فرشتے اترے تھے؟ اس کا معنی یہ نہیں کہ اس قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ کی ذات آسمان سے آئے گی۔ اس قرآن کی حفاظت کا معنی یہ نہیں اس کے لیے فرشتے آسمان سے آئیں گے، بلکہ اللہ نے اس کلام کی حفاظت کے لیے جن دلوں کا انتخاب کیا، جن افراد کا انتخاب کیا، جن شخصیات کا انتخاب کیا، وہ باہر کو لوگ نہیں ہیں، وہ کوئی آسمان کے فرشتے نہیں ہیں، وہ آسمان کا رب نہیں ہے، بلکہ اس کی حفاظت کے لیے آپ کے مدرسہ عربیہ صدیقیہ کے وہ طالب علم ہیں جن کی آج دستار بندی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دلوں کو اپنے کلام کی حفاظت کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ کتاب کسی فرد کی محتاج نہیں، یہ کتاب کسی تہذیب کی محتاج نہیں، یہ کتاب کسی ثقافت کی محتاج نہیں، یہ کتاب کسی عمر کی محتاج نہیں۔ اگر چھوٹا آئے قرآن سے یاری لگائے قرآن دل میں اترے گا، گورا آئے قرآن سے یاری لگائے قرآن دل میں اترے گا، کوئی کالا آئے قرآن کو پڑھنا شروع کرے قرآن دل میں اترے گا، کوئی بڑا بوڑھا آئے قرآن سے محبت کرے قرآن دل میں اترے گا، کوئی انگریزی والا، کوئی فارسی والا، کوئی پنجابی والا قرآن کو پڑھے، پڑھنے میں آسان بھی ہے، زبان پہ جاری بھی ہوگا۔ آج لوگ بڑے ہو جاتے ہیں، زبان ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے زندگی بھر قرآن کو پڑھا ہو، قرآن سے محبت کی ہو، فرمایا مرتے دم تک جب بستر عدالت پہ آتے ہیں دماغ کام نہیں کرتا، آنکھیں کام نہیں کرتی، زبان کام نہیں کرتی، بے ہوشی کی حالت میں بھی ان کی زبان پہ اللہ کا کلام معجزہ بن کے دنیا کو بتاتا ہے۔ یہ قرآن آنکھوں کا محتاج نہیں، یہ قرآن دل و دماغ کا محتاج نہیں، یہ قرآن صحت کا محتاج نہیں، بیمار بھی پڑھے، صحت مند بھی پڑھے، چھوٹا بھی پڑھے، بڑا بھی پڑھے۔ حضرت خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں 4 سال کی بچی لائی گئی، فرمایا خلیفہ صاحب اس بچی سے قرآن سنیے۔ خلیفہ وقت نے قرآن کی 7 منزلیں تھی، 7 سے امتحان لیا، بچی نے قرآن سنایا۔ اس بچی کو قوم کا پتہ نہیں، قبیلے کا پتہ نہیں، خاندان کا پتہ نہیں، نام نہیں آتا، لیکن قرآن سنا گیا۔ پورا قرآن میں سے 7 منزلیں، 7 جگہ سے امتحان لیا، بچی نے امتحان دینے میں کامیاب ہو گئی۔ خلیفہ وقت نے باپ سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ جب یہ بچی میری بیوی کے پیٹ میں آئی 15 پارے دن کو میری بیوی پڑھا کرتی تھی، 15 پارے رات کو میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ آج بچی 4 سال کی ہے، پورا قرآن آتا ہے۔ میں نے کہا دوسری طرف 57 سال کی عمر کا رشید احمد گنگوئی ملتا ہے، بیٹے کی دستار بندی پہ مولانا نے اعلان کیا جس نے قرآن کو یاد کیا اللہ اس کے والد کو قیامت کے دن سونے کا تاج پہنائے گا۔ حضرت گنگوئی نے کہا میرے بیٹے نے میرے لیے تاج کا انتظام کر دیا، میں کیوں نہ اپنے والد کے لیے سونے کے تاج کا انتظام کروں۔ آپ اپنے گھر میں چلے گئے، اعتکاف کر لیا، 7 مہینوں کے بعد اپنے گھر سے نکلے، لوگوں نے کہا اتنے دن کہاں رہے؟ فرمایا کہ میرے بیٹے نے میرے لیے آخرت میں عزت کا مقام پیدا کیا، میں نے اپنے والد کے لیے 7 مہینے کا اعتکاف کر کے اللہ کا کلام اپنے سینے میں محفوظ کر کے اپنے والد کی آخرت کو سنوار دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ پیلی شرٹ آ گیا ہم اٹھ لیا تو میں تیری طبیعت صاف کر چپ کر کے میں میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کسی قوم کا محتاج نہیں، کسی فرد کا محتاج نہیں، کسی درسگاہ کا محتاج نہیں۔ تاریخ ہند اٹھا کے دیکھو، انگریز نے جس وقت
قرآن کے نسخوں کو جلانا اور دریا برد کرنا شروع کیا۔ فرمایا کہ قرآن کے نسخوں کو جلا رہا ہے، اگر قرآن کے نسخے ہاتھ میں آئے دریا میں پھینک رہا ہے۔ فرمایا ایک درسگاہ میں پہنچتا ہے، ایسی درسگاہ